اپنا نہیں میں بتاتا، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے جو قرآن میں آتا ہے نا، جب ان کا وہ حاملہ ہوئیں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے، تو لوگوں نے اعتراض کیا اس تو لوگوں نے اعتراض کیا اس تو لوگوں نے اعتراض کیا اس کانت کے بغیہ، تو کیا ٹرانسلیشن کیے دیکھیں، اور تیری ماں بھی بدکار نہیں تھی، بدکار، یہ بغیہ کا ترجمہ کیا بدکار، ٹھیک ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بشیر الدین محمود احمد میاں صاحب نے بھی اس کی ٹرانسلیشن بدکار کی ہے۔ اچھا جی، اسی طریقے سے ایک ورڈ یہ آیا ہے البغاء سورہ النور کے اندر، جہاں منافقین کا ذکر ملتا ہے کہ وہ اپنی ملک یمین سے پروسٹیٹیوشن، لونڈیوں سے پروسٹیٹیوشن کرواتے تھے۔ یہ دیکھیں بشیر الدین محمود احمد میاں صاحب نے تفسیر صغیر کی ہے، نور جو سورہ 24 ہے اس کی آیت نمبر 34 میں، یہ دیکھیں ورڈ ہے البغاء، اس بغا کی ٹرانسلیشن دیکھیں کیا کیا تفسیر صغیر میں، لونڈیوں بدکاری، بغا ٹرانسلیشن کی ہے بدکاری۔ اس سے پتہ چلا کہ اس کا مطلب پروسٹیٹیوشن ہے، اڈلٹری ہے، فورنیکیشن ہے، ٹھیک ہے جی، یہ سارے ورڈ وہ بتائے جاتے ہیں۔ اچھا، پھر مرزا صاحب نے بھی مختلف جگہ پر ان کو استعمال کیا ہے، ابھی ہم اس کو سکپ کرتے ہیں، مگر میں نے یہ جو ہے وہ چیز استعمال کی تھی پیارے بھائی۔ اور باقی رہا معاملہ کہ میں کسی جگہ پر کوئی غلط بات میں نے کر دی ہے، میں محمد بھائی آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، اگر میں نے کسی جگہ پر غلط بات کی ہو، آؤٹ آف کانٹیکسٹ کی ہو، اور وہ بات غلط نکلے، میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا معافی مانگنے کے لیے۔ پتہ کیوں؟ کیونکہ میں کون ہوں؟ میں انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر میں اپنا خنزیر، مسیح موعود نے خنزیر کی اولاد نہیں کہا ہے، نہیں، خنزیر والا وہ اور ہے۔ اچھا، وہ یہ کہا ہے انہوں نے کہ ان العدا سارو خنازیر الفلا و نساؤہم من دونہن الاکلب، کہ دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے، عورتیں ان کی کتیوں سے بڑھ گئیں۔ یہ نجم الہدا میں 14 کے 53 میں انہوں نے الگ کہا ہے، وہ جو خنزیر کی اولاد نہیں کہا، خنزیر کہا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو وہ اور ہے، یہ اور ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو اس طریقے سے جو ولد الحرام کا ہے کہ بننے کا شوق ہے، جو میری فتح کا وہ الگ ہے۔ مجھے ایک بات اور بتا دے، جی جی، آپ لوگ جو سنت الجماعت کے لوگ یا کوئی بھی جماعت کے لوگ ہیں، کیوں آپ لوگ جماعت احمدی کے پیچھے پڑے ہیں؟ کو بک کو غلط رنگ میں پڑھیں، غلط رنگ میں اس کو چھاپ کر لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو، کہ کیوں؟ کیا ملتا ہے آپ لوگ کے سے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کرنے کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کرنے کے، کیا قرآن نے یہ بتایا کرنے کے؟ کیوں کرتے ہو آپ لوگ؟ کیوں نہیں آپن امام مہدی کو اتارے، آپن عیسیٰ کو اتارے، اس کے اوپر چلے، اس کو مسیح موعود کے مقابلہ میں کھڑا کریں؟ کیوں نہیں کیوں آپ لوگ بات کو گھما کر لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ کیوں؟ کیا ملتا ہے آپ لوگ کے؟ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، سب سے پہلے یہ ہے محمد بھائی، جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ سمجھنے کی ہے، جماعت احمدیہ تبلیغ کرتی ہے۔ جماعت احمدیہ ایسی جماعت تو نہیں ہے کہ جو خاموشی سے بیٹھی ہوئی ہے، ان کی تبلیغ ہوتی ہے، ان کے چینلز ہیں، ان کے سپیکرز ہیں، ڈیبیٹرز ہیں، پوری دنیا کے اندر وہ کہتے ہیں ہم لوگ، ہمارے مشنز چل رہے ہیں، افریقہ میں ہے، یورپ میں ہے، مڈل ایسٹ کے اندر کئی جگہوں پر وہ چھپا کے جو بھی ہے مشن چل رہا ہے، سارے مشن چل رہے ہیں۔ تو محمد بھائی، اگر ان کو تبلیغ کرنے کا حق ہے اور ان کو مسلمانوں کے اسلام پر تنقید کرنے کا، کرٹیسزم کرنے کا حق ہے، تو پھر مسلمانوں کو بھی یہ رائٹ ہونا چاہیے۔ تو یہ بیسک ہیومن رائٹ ہے کہ ہم بات کریں۔ اچھا، ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے جو سمجھنے کی ہے، یعنی کہ یہ پرسنل گرج، یہ پرسنل دشمنی نہیں ہے، بلکہ یہ بیسک فریڈم ہے۔ جس طرح ان کو رائٹ ہے بات کرنے کا، اس طرح ہمیں بھی ہے کہ ہم ان پر کرٹیسزم کریں، اچھے طریقے سے کریں، گالی گلوچ نہیں کرنی چاہیے، اچھے طریقے سے کرنی چاہیے۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے محمد بھائی سمجھنے کی، وہ یہ کہ دیکھیں، مثال کے طور پر آج میری آپ سے بات ہوئی فرسٹ ٹائم، آپ ماشاءاللہ 76 ایئرس کے ہو گئے ہیں، ایک بڑی ایج ہے، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ 76، آپ کو اب پتہ چل رہا ہے، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے، زندگی انسان آخری سانس تک سیکھتا ہے۔ آج میں نے آپ کے سامنے یہ مرزا صاحب کے ریفرنس پڑھے ہیں، مجھے پوری امید ہے اس سے پہلے آپ نے اس اینگل سے نہیں دیکھا تھا، اسی لیے آپ کو شوق لگا اور آپ نے کہا دکھاؤ مجھے یہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ جب میں نے آپ کو دکھایا تو آپ ریلیکس ہوئے، اس کا مطلب ہے اس چیز کی خبر آپ کو نہیں تھی۔
تو یہ جو خبر کا ٹرانسفر ہے یا انفارمیشن کا فلو ہے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے پھر ہمیں بات کرنی ہے. اب کتنے لوگ ہیں آپ کی طرح کے جماعت احمدیہ کے اندر جنہوں نے مرزا صاحب کی کتابیں نہیں پڑھی اور وہ اس امید میں جماعت میں موجود ہیں کہ ہم اسلام کی خدمت کرنے مسلمان ہیں. اب ان کو بتانا ضروری ہے کہ جس چیز کو ان کے سامنے اسلام کے طور پر پیش کیا گیا تھا وہ تو اسلام ہے ہی نہیں ہے، وہ تو اسلام کے برخلاف ہے، وہ تو غلط چیز پیش ہو گئی. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اچھا پھر آج آپ اپنے بچوں کو کیوں روکتے ہیں کہ بھئی آپ نے برے دوستوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، سگریٹ نہیں پینا، شراب نہیں پینی، ڈرگز نہیں یوز کرنے، کرائم میں نہیں جانا، ٹھیک ہے نا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کیوں اپنے بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں کنٹینیوسلی ہر نسل؟ حالانکہ لا موجود ہے مگر پھر روز 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 اپنے گھروں کے اندر ان کو ٹرین کرتے ہیں، اس لیے کہ کوئی ہماری نسل کو اب نہ کرے، کوئی ہمارے لوگوں کو دھوکہ نہ دے، کوئی وہ برے جرم میں نہ پڑ جائیں. اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر یہ ایکٹیویزم کرنے کی ضرورت ہے. جیسے کیمپین لگتی ہیں ایسے کیمپینز کرنے کی ضرورت ہے. میں پہلے کہہ دوں، قتل و غارت، خون خرابہ، نفرت، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں. اونلی اکیڈمک ڈسکشن، پیار کی بات طریقے سے، ٹھیک ہے نا، یہ بات. جی تو کبھی آپ دیکھا کہ کوئی احمدی ممبر کسی کو قتل کیا ہے، غیروں کو؟ اچھا اگر آپ مجھے کہیں کہ میں اس کو پروف کروں تو اس کے لیے تو کئی کیسز پڑے ہوئے ہیں عدالتوں کے اندر. ابھی ریسنٹلی ایک بندہ مارا گیا، بعد میں جا کے پتہ چلا کہ وہ احمدیوں کا ایک کیس تھا پاکستان میں نا، احمدیوں کا ایک کیس تھا. اس کیس کے اندر یہ جو ٹی ایل پی کے تھرو نہیں چڑھا تھا بتا، ٹی ایل پی کے ہاتھے جو بندہ مارا گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ ٹی ایل پی نے مارا. وہ بعد میں جا کے پتہ چلا کہ عدالت میں کیس ہے، وہ دوسرے احمدی تھے ان کے کیس میں کہیں گواہ تھا، تو ہو سکتا ہے انہوں نے مروا دیا، یعنی سسپیشن سے. خیر میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، اسی طریقے کے الزامات جماعت احمدیہ کے اوپر فخر الدین ملتانی کو جو خنجر سے مارا گیا اس پر لگے، ٹھیک ہے نا. مرزا صاحب کے زمانے پنڈت لیکھ رام جو ہے، لیکھ رام، اب لیکھ رام جو ہے، جماعت آریہ سماج کہتی تھی کہ لیکھ رام کو مروانے والی جماعت احمدیہ ہے، انہوں نے جلوس بھی کتنے نکالے تھے. تو الزامات تو اس طرح کے لگتے رہے ہیں. اور یہ میں بتا دوں آپ کو، یہ پوائنٹ امپورٹنٹ نہیں ہے محمد بھائی، آنیسٹلی. مان لے ایک منٹ کے لیے کہ جماعت احمدیہ نے ایک بھی بندہ نہ مارا ہو، مچھر بھی نہ مارا ہو، مگر کیا غلط صحیح ہو جائے گا؟ ایسے نہیں ہوتا. میں کنڈیم کرتا ہوں، کہیں بھی قتل ہوتا ہے، کہیں بھی کوئی جرم کر رہا ہے، میں تو اس کو کنڈیم کرتا ہوں. مگر کیا اس بیس کے اوپر کہ جماعت احمدیہ نے کبھی مچھر بھی نہیں مارا، مکھی بھی نہیں ماری، ہم کیا کہیں گے یہ سب ٹھیک ہے؟ اب اچھا دیکھو، ایک بھائی صاحب، ایک چیز اور پروو ہوا کہ جو مولوی چنویٹی تھا، کیا نام اس کا تھا، وہ ہرا گیا تھا نا. تو کون؟ یہ مسلمانوں نے خلیفہ صاحب کے اوپر الزام لگایا، مرزا طاہر احمد کے اوپر الزام لگایا کہ اس نے اس کو مروایا. ہاں بس ایسے ہوا کہ کتنے مہینے بعد وہ زندہ واپس آ گیا پاکستان میں. ٹھیک. تو یہ بات کیسے ہوئی؟ ہاں نہیں ٹھیک ہے، دیکھیں میں نے اس لیے آپ کو پہلے کہا، یہ جو آپ کا کویسچن ہے، یہ کویسچن مورالٹی کا تو ہو سکتا ہے کہ جماعت احمدیہ اسٹریٹ کرائم میں یا کرائم میں یا برے کاموں کے اندر کتنا انوالو ہے کتنا نہیں ہے، یہ ایک الگ چیز ہے. ہم بات کر رہے ہیں عقائد کے اوپر کہ مرزا صاحب نے جو ٹیچنگز دیں اپنی کتابوں کے اندر، کیا وہ کتابوں کے اندر جو ٹیچنگز ہیں وہ اسلامک ہیں کہ نہیں ہیں؟ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک آدمی کسی کو نقصان نہ پہنچائے، مرڈر نہ کرے، چوری نہ کرے، چکاری نہ کرے، کوئی چیز نہ کرے، مگر وہ گھر بیٹھ کے جو ہے وہ خودکشی کرنے لگے، یا گھر بیٹھ کے اپنی کوئی چیز نقصان کرنے لگے، ٹھیک ہے نا، کوئی ڈرگز کر لے یا کوئی ایسی چیز کر لے، کسی کا باہر نقصان نہیں کر رہا، اپنا کر لے، تو کیا اس کو ہم کہیں گے الاؤ ہے، وہ کر سکتا ہے؟ نہیں. تو ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے. اگر جماعت احمدیہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہے، ویری گڈ، بھائی اچھی بات ہے، یہ تو بہتر، اس لیے یہ تو زیادہ بہتر ہے. کیونکہ وہ ہمارا جماعت کا یہ تعلیم ہے نا، کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کو نقصان نہ کرے. بس جس طرح کا نقصان تکلیف پاکستان کے مسلمان احمدی کو دے رہے ہیں، یہ سب آنکھوں دیکھا حال ہے. مسجد کو بے وردی کرنا، قبروں کو بے وردی کرنا، گھروں کو جلانا، جلسے میں جا کر ادھم کرنا، لاؤڈ اسپیکر پہ گالی دینا، یہ سب چیز حقیقت میں ہم دیکھ رہے ہیں. یہ کیا اسلام کی ٹیچنگ ہے یہ کہ دوسروں کو نقصان کریں اور دوسروں کو گالی دیں اور دوسروں کی تکلیف کریں؟ جو مصیبت جماعت کے اوپر پاکستان میں ممبر کے اوپر ہے،
جب ہم کو جلسے میں ملتے ہیں ہمارا رونے کا آنسو نہیں ہوتا کہ اتنا تکلیف پاکستان میں. ہم یمن سے نہیں رہتے ہیں اور ہم یہاں دوسرے کرسچن کنٹری میں رہتے ہیں, کوئی غم نہیں ہوتا ہے. کسی نے کسی کو ڈوا ٹھوک کے نہیں بولتا کہ تم کون مذہب کے مان رہے ہو, تمہیں نہیں ماننا چاہیے, تمہیں یہاں مسلمان نہیں ہونا چاہیے, وہ کرسچن کا کنٹری ہے. یہ اتنا آپ جانتے نہیں ہیں کہ ہمارا جو فیجی آئلینڈ ہے, فیجی جانتے ہو؟ جی جی جی. یہ آئلینڈ جو ہے وہ کرسچن کا کنٹری ہے. جو فریڈم ہم نے وہاں ملتی ہے امیریوں کا, پاکستان مسلم کنٹری میں نہیں ملتی ہے, بالکل نہیں ملتی ہے. تو ایسے دیش میں جینے سے کیا فائدہ ہے بھائی صاحب؟ یہ اسلام اچھا یہ ہے ہے, اسلام کا ٹیچنگ ہے یہ, آدھا برس ہے. نہیں نہیں, بالکل بھی نہیں میں ہے کچھ ایسا. بالکل نہیں آپ کی اجازت ہو تو بھائی میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا, کافی دیر سے آپ لوگ گفتگو کر رہا تھا میں. بھائی آپ کی آواز ایک تو بہت کم آ رہی ہے بھائی, اچھا تو ایک منٹ ذرا رک جائیے گا بس, میں بھی میری بات آواز آخری کر کے. اب آ رہی ہے آواز؟ جی جی آ رہی ہے, بس میں نے کہا وہ بات جو کر رہے تھے اس کا میں تھوڑا رسپانس کر دوں, پھر اس کے بعد ہم کنکلوڈ کر دیں, کیونکہ مین بات جو وہ تو حدیث کی تھی نا, مین بات جو محمد بھائی سے تھی وہ جی امام نہیں, مہدی کی کنکلوڈ نہیں حدیث. کیجیے گا کیونکہ مجھے اسی سلسلے میں ہی کچھ کہنا ہے. چلیں آپ کہہ لیجیے گا, ٹھیک ہے, کنکلوڈ سے مراد یہ ہے میں اپنی بات رکھ لوں, پھر آپ رکھ لیجیے گا جو مرضی کر لیجیے گا, ٹھیک ہے. اچھا 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 اچھا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے محمد ٹھیک ہے, بھائی ایسے ہے. مناسب. جی جزاک اللہ. دیکھیں محمد بھائی ایسے ہے, آپ نے جو باتیں رکھی پوری باتیں رکھی, پوری باتیں رکھی, پوری باتیں رکھی, پوری کوئی احمدی پرووک نہیں کرتا, کسی احمدی نے پنگا نہیں کیا, احمدی گالی نہیں دیتے یا احمدی کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرتے, تو یہ بھی جھوٹ ہوگا. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف احمدیوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. بھئی پاکستان میں آپ بات کریں, پاکستان میں تو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. یعنی پاکستان میں اگر آپ فلسطین کے لیے ریلی نکالنے لگے آپ کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے. پاکستان میں آپ شریعہ لاء کی بات کریں آپ کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے. پاکستان میں, پاکستان سے آپ یہ امید رکھ رہے ہیں, پاکستان میں تو کسی قسم کی قانونی بالادستی اب ختم ہوتی جا رہی ہے, اللہ معاف کرے, کیوں؟ اللہ ماشاء اللہ بہت کم ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب مقصد یہ کہنے کا ہے, تو پاکستان میں یا کسی جگہ پر صرف احمدیوں کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے, یہ رول آف لاء کا مسئلہ ہوتا ہے. کسی جگہ پہ سسٹم کرپٹ ہو, کسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ جو ہیں وہ ادارے صحیح طریقے سے کام نہ کر رہے ہوں, رشوت چل رہی ہو, ٹھیک ہے, بڑے پیمانے پر, تو اس کا مسئلہ ان علاقوں میں موجود مذہبی کمیونٹیز نہیں ہوتی, بلکہ رول آف لاء کا مسئلہ ہے, سسٹم کا مسئلہ ہے. خیر مختصر یہ محمد بھائی, کوئی بھی جو اسلام کو جاننے والا ہے اس کو پتہ ہے کہ کسی ایک انڈیویجول کی وجہ سے یا کسی 4 لوگوں کی وجہ سے اسلام ڈیفائن نہیں ہوتا. یہی مسئلہ ہمارا ہے. جماعت احمدیہ کے لوگوں سے جو معاشرتی مسئلے ہیں یا سیاسی مسئلے ہیں, ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ انہوں نے مولوی کو اسلام کا نام دے دیا ہوا ہے. مولوی اگر غلط کر رہا ہے یا داڑھی والا آدمی غلط کر رہا ہے, دیٹ ڈزنٹ مین کہ اسلام غلط ہے. اسلام اس سے بڑی چیز ہے. یہ تو عالم دین موجود ہیں, آپ علماء کے رویے دیکھیں, علماء کے رویوں میں فرق ہوگا, پڑھے لکھے لوگوں کے رویوں میں فرق ہوگا. اب مثال کے طور پر یہ جو اچھرے کے اندر عورت کا معاملہ ہوا تھا, جس نے عربی لکھی تھی اس کے کپڑے کے اوپر, تو لوگوں نے گستاخ ہے بیچاری کو پکڑ لیا تھا ایک ہوٹل میں نا, ریسٹورنٹ کے باہر. وہ پڑھا بھی نہیں کہ اس کی قمیض کے اوپر قرآن ہی لکھا ہوا ہے, عربی لکھی ہوئی ہے, حلف وغیرہ یہ وہ لکھا ہوا تھا ورڈ, اور رولا ڈال دیا گستاخ ہے, سارے اکٹھے ہو گئے باہر اس کو مارنے کے لیے. آپ کو پتا ہے سب سے پہلے اصل میں بچانے ان والا, کو یہی نہیں پتا کہ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے. ہاں جی, ان سب کو سے قرآن پہلے, پڑھنا نہیں آتا, اس لیے وہ کچھ اور لکھا ہوا ہے اور اس کو قرآن پڑھ رہے ہیں. ہاں یہ جی پاکستان میں یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے. جی, تو یار اس علی کو بھائی بچانے, بات کر لینے دیں ان کو, آپ بعد میں کر لینا. اس کو محمد احمد بھائی, اس کو سب سے پہلے یہ لوگوں نے یہ بات نہیں کی, اس کو بچانے والا سب سے پہلے مولوی تھا. یعنی مولوی سے مراد عالم دین تھا. عالم دین, داڑھی والا آدمی عالم دین ہے جس نے بچایا. اس نے لوگوں کو روک کر بتایا تو بھائی جس عورت پر تم چڑھائی کر رہے ہو مارنے کے لیے, اور میں عالم دین ہوں, میں نے پڑھا قرآن, کوئی عربی نہیں لکھی ہوئی, تو بڑے بدماش آ گئے ہو, تم زیادہ سیانے ہو, پیچھے ہٹ جاؤ. ایک عالم دین نے ہی اس کو بچایا, یہ نہیں مینشن کرتے. اسی طریقے سے پوری دنیا کے اندر علماء یہی کے فتاوی جات ہیں جو بتاتے ہیں کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا, کسی معصوم کی جان نہیں لینی, خود کا حملہ نہیں کرنا, دہشت گردی نہیں کرنی, دھماکے نہیں کرنے, ٹھیک ہے نا, اپنے اپنے علاقوں کے اندر قانون کو فالو کرنا ہے. علماء ہی بتاتے ہیں, ان کو کیوں نہیں ہم کوٹ کرتے؟
کیوں ہم نے اسلام کو ان لوگوں سے جج کرنا ہے جو جاہل قسم کے کوئی مسلمان جو ہے نا وہ دنگا مچا دیں تو ہم کہیں جی سب ہے. میں نے نہیں کبھی دیکھا سوشل میڈیا پر, مجھے جتنے مسلمان ملے ہیں میں نے ان کے ساتھ بات کی, جب کبھی کسی جگہ پر کوئی غلط استعمال کرتا ہے قانون کا, میں نے ہمیشہ مسلمانوں کو اس کو کنڈیم نہیں کرتے دیکھا. پڑھے لکھے مسلمان ہمیشہ کنڈیم. تو ہم ان لوگوں کو کیوں نہیں لیتے؟ ہم کیوں نہیں کہتے کہ یہ اسلام کے جاننے والے ہیں؟ یہ محمد بھائی, یہ میری گزارش ہے, پلیز پروپیگنڈا کا شکار نہیں ہم بنیں گے. جتنی غلطی ہے مانیں گے. میں نہیں کہتا سارے احمدی کریمنل ہیں, میں یہ نہیں کہتا سارے احمدی فرشتے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. اچھا ایک بات اور مجھے کہنا ہے, جی بھائی. لوگ بات کرنا بھی چاہتے ہیں نا, کیونکہ یہ جو لا بنا ہے پاکستان میں میڈیا کے لیے کہ 1974 میں, اسے پہلے بھی بنا تھا, ضیاء الحق نے بنایا تھا, بھٹو نے بنایا ہے. یہ کہتے ہیں کہ 14 days لگا تھا وہ اسمبلی میں کیس چلا. پھر جب ختم ہو گیا کیس, اور اس سے پہلے نہ امیدیوں کو ریکارڈ کرنے کی ضرورت اجازت تھا, نہ اس کو لکھنے کا اجازت تھا, نہ کچھ بھی. بس آئیں, بس سوال جواب ہو اور باقی چیز وہ کرتے ہیں. اور پھر بعد میں جب کیس ختم ہو گیا, پھر 32 years بعد اس کو ریلیز کیا گیا. اس لیے ریلیز کیا گیا کہ 32 years میں ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے, اسکول جاتا, بڑا ہوتا, شادی ہوتا, بچے ہو جاتی ہے. 32 years بعد وہ سایہ کیا گیا کہ اب یہ والا پڑھ کے لوگ آدھا, کیونکہ ان میں وہ جو جتنی چیز رپورٹ لکھی گئی تھی یا ٹیپ کیا کچھ بھی کیا کرے تھے, اس کو ان لوگوں نے چینج کیا, اپنے طرف سے بات ایڈ کیا. جو ہمارے بات تھا اس کو رد کر کے اپنے بات ان لوگوں نے اس میں درج کر کے تب سایہ کیا گیا. کیوں 32 years بعد اس کو سایہ گیا, مطلب کیا تھا؟ ٹھیک ہے. اچھا, اس پر تو جو 74 کی اسمبلی کی کارروائی, اس پر تو بلال بھائی موجود تھے, وہ بڑے اس پر ایکسپرٹیز اپنی رکھتے ہیں. میں چاہتا ہوں ان کا فریش مطالعہ ہے, وہ زیادہ مزہ آتا آپ کو. مگر محمد بھائی میں آپ سے نا بات جو اننیسیسری ہے یا ایسی بات ہے جو جس میں اختلاف ہو بھی جائے تو ہمارا جو کور ایشو ہے وہ وہیں کا وہیں رہے گا, کوئی دقت نہیں ہے. یہ اتفاق بھی ہو جائے تو کور ایشو وہیں رہے گا. مان لیں ہم دونوں یہ مان لیتے ہیں کہ 74 کی اسمبلی میں جو ہوا وہ غلط ہوا. مان لیتے ہیں کہ 74 کی اسمبلی کی کارروائی جو شائع نہیں ہوئی وہ غلط ہوئی, اتنے سال بعد آئی غلط ہوئی. تو 74 کی کارروائی کی غلطیاں یا 74 میں ہونے والے معاملات کیا کور ایشو میں آپ کو صحیح کر دیتے ہیں؟ یہ مسئلہ اپنی جگہ پر برقرار رہے گا. تو میں وقت بچانے کے لیے محمد بھائی میں آپ سے کہتا ہوں کیوں نہ ہم سیریس جو ہمارا لینا دینا ہے اس میں بات کریں. مثال کے طور پہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا, اس ٹائم کے اوپر کتنی جنریشنز تھیں, کتنی نہیں تھیں, کون تھا کون نہیں تھا, کس نے کتنا دیکھا کتنا نہیں دیکھا, اس بحثوں کے اندر جائیں گے ٹائم ویسٹ ہو جائے گا. ہم یہ کرتے ہیں 74 کی اسمبلی میں جو مسئلے مسائل ڈسکس ہوئے ان کو ہم چھوڑتے ہوئے آپ اور میں جن مسائل کو ضروری سمجھتے ہیں نا عقائد کے بارے میں, مرزا صاحب ہوں, آپ سمجھتے ہیں وفات مسیح کا مسئلہ, اجراء نبوت کا مسئلہ, ان کو آپ اور میں مل کے حل کر لیتے ہیں. نہیں, سب ہوا تھا وہاں, لیکن اس کو سایہ نہیں کیا گیا. چلیں دیکھیں, وہ شائع نہیں کیا گیا تو نہ وہ آپ کے اختیار میں ہے نہ میرے اختیار میں. میں آپ کا وقت ضائع کرنا چاہتا ہوں, نہ اپنا وقت ضائع کرنا چاہتا ہوں, نہ آپ کا. کیوں لکا کے رکھے تھے اور بعد میں 30 years بعد میں آپ کو بتاؤں کیوں بحث ہو سکتی ہے, حقیقت کو دبا کے رکھے تھے. آنیسٹلی اسپیکنگ کس نے کیوں روکا, اس کو کیوں شائع کیا, کون اس میں کس کی جو ہے نا محضر نامہ پیش ہوئے, دونوں طرف سے کن لوگوں کو کیا حقیقتیں پیش ہوئیں, کنہوں نے کیا حقائق پیش کیے, مرزا طاہر صاحب نے اس پر کیا کہا, علماء کیا کہتے ہیں, وہ کارروائی جو شائع ہوئی ہے وہ کتنی اوتھینٹک ہے کتنی نہیں ہے. یہ ڈیلے ٹیکٹکس ہیں, اسے کہتے ہیں جو ہے نا وہ ریڈ ہیرنگ. یہ لاجیکل فیلسی مانی جاتی ہے. آسان لفظوں میں آپ کو کہوں توجہ ہٹانا.
اصل ایشو سے توجہ ہٹانا. مان لیں 74 کی اسمبلی میں غلط ہوا, مان لیتے ہیں 74 کی اسمبلی کی ترتیب غلط تھی. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے جو عقائد ہیں وہ تو اپنی جگہ پر رہیں گے نا, 74 سے پہلے بھی تھے. پوائنٹ سمجھ رہے میرا, 74 سے پہلے بھی تھے. مان لیں 74 کی اسمبلی ریکارڈ آج ہمارے ٹی وی پر چل رہی ہوتی, ہمارے پاس ہر ایک کے پاس اس کی ایک ایک ریکارڈنگ کی کاپی ہوتی, ہم سب وہاں پر موجود ہوتے, تو سو واٹ, کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. آج جو عقائد میں اور آپ ڈسکس کریں گے وہ وہی ہوں گے جو ہمارے سامنے ہیں ریفرنس کے ساتھ. تو کیوں ہم ادھر ادھر توجہ اپنا ٹائم کیوں ویسٹ کریں؟ نہ ہماری اتنی عمریں رہی ہیں, اب سیدھی سی بات ہے, ٹھیک ہے نا, نہ اتنے دماغ رہے ہیں کہ اپنی انرجی ویسٹ کریں. اور جو نہیں پچھلے تو آپ جب ہم جو اعتراض, سوری ایک جملہ محمد بھائی, ایک جملہ پلیز دیکھیں, یہ جو آپ اعتراض کر رہے ہیں نا کیوں چھپائے رکھا یہ سب سے زیادہ اعتراض, سب سے زیادہ تحریک اس کی مرزا ناصر صاحب اور مرزا طاہر صاحب کو کرنی چاہیے تھی. پاور خلیفہ تو وہ تھے نا, مرزا ناصر صاحب کو سب سے زیادہ آواز اٹھانی چاہیے تھی, مرزا طاہر صاحب کو احتجاج اور روڈوں پر نکل آنا چاہیے تھا. ان کو چاہیے تھا وہ آ کر کہتے کہ جب تک یہ باہر نہیں نکلے گی ہم تو مقدمہ جیتے ہیں. یہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ ڈیلے ٹیکٹکس ہے. یقین کریں آپ ایک سولوشن پیش کرو گے, میں اس کے برعکس ایک اور ان کو چاہیے تھا وہ آ کر کہتے کہ جب تک یہ باہر نہیں نکلے گی ہم تو مقدمہ جیتے ہیں. یہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ ڈیلے ٹیکٹکس ہے. یقین کریں آپ ایک سولوشن پیش کرو گے, میں اس کے برعکس ایک اور سولوشن. میں اللہ پہ چھوڑ دیتا, اللہ خود فیصلہ کرے گا. ہاں تو بس اللہ پہ چھوڑ دیں. آج بھی اللہ نے پہ فیصلہ چھوڑ کیا دیں. کہ نہیں؟ بالکل کر دیا نا اللہ نے کیا فیصلہ. تھا تو نا. بس ٹھیک ہے, بس ٹھیک ہے. تو دیکھیں بھٹو کے پھانسی کس نے دیا؟ تو بس ٹھیک ہے, اللہ نے دی. یا الگ کے کس نے اڑایا؟ مرزا طاہر صاحب نے. یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم تھا. جی اللہ ٹھیک تعالیٰ ہے, لوگوں کے دماغ میں بھرتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے. زبردست. بھٹو تو کو اس جو کا مطلب پھانسی ہے دیا گیا تھا, بھٹو کو جب پھانسی دیا گیا تھا, کیوں دیا گیا؟ یہ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا اس نے کہ یہ غلط آدمی, اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو دماغ میں ڈالا کہ یہ غلط آدمی تھا, یہ غلط فیصلہ کیا تھا, اس کو دنیا میں رہنا کوئی ادھیکار نہیں ہے. ٹھیک ہے ہمارے سامنے ہوا بھائی صاحب, ہم زندے تھے, ہم دیکھے تھے یہ واقعہ. چلیں گڈ. میں صرف آپ کو اتنا بتا رہا ہوں محمد بھائی, جو بات میں نے رکھی, آپ کا ایک نریٹو ہے, ایک ورژن ہے, ایک ورژن ہمارا ہے, ایک آرگیومنٹ ہمارا ہے. یہ چونکہ اس کا تعلق ایسا ہے, مثال کے طور پر ہم دونوں ہی اس پر متفق ہو جائیں یا متفق نہ ہوں, آپ کے ایمان اور میرے ایمان اور کفر کی یہ بحث سے تعلق نہیں رکھتا. تعلق رکھتا ہے مرزا صاحب کا عقیدہ, مرزا صاحب کی کتاب, تو اس کو چھوڑتے ہیں. اب آپ کے ذمہ, یہ ہم کنکلوڈ کر رہے ہیں تاکہ دیگر لوگوں کو موقع دیں. کافی لمبی بات ہوئی اور اچھی بات ہوئی آپ سے. آپ کے ذمہ ہے محمد بھائی, یہ آپ نے نوٹ کرنا, آپ کے ذمہ ہے, آپ نے ایک آیت اور ایک حدیث پیش کرنی ہے. نیکسٹ ٹائم جب ہماری ملاقات ہوگی تو آیت یا حدیث صحیح اوتھینٹک یہ کہہ رہی ہوگی کہ امام مہدی 14ویں صدی میں آئے گا. نمبر 1. اگر آپ لے آتے ہیں اوتھینٹک تو میں نے آپ کو کہا ہوگا میں آپ کے ہاتھ پہ احمدیت پر بیعت کر دوں گا, ٹھیک ہے نا. میرا ہاتھ پہ نہیں, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ. چلو ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں ہوتا, مرزا مسرور صاحب کے, ٹھیک ہے نا, ایسا کر لیتے. ہاں مرزا مسرور صاحب کے, صحیح ہے. اللہ کا, ہاں تو ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کے ہاتھ پہ سوچتا. اچھا ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ سوچ رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ 100% سچ ہے, پھر آپ نے کریٹیکلی اس پر ریسرچ کرنی شروع کرنی ہے. جتنا بھی ٹائم آپ کو ملے گا, آپ کو میرا ٹائم چاہیے, میں حاضر ہوں. جب کبھی ہم ملیں گے ہم اس پہ بات کریں گے, مرزا صاحب کا عقیدہ کیا تھا, ان کی کتابوں میں کیا, ہم یہ ڈسکس کیا کریں گے. ٹھیک ہے, ڈیل ڈن کریں جی. ٹھیک ہے, تھینک یو سو نائس آف یو. عامر بھائی میں ایک چھوٹی سی ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. حکیم نور الدین صاحب بھی گھوڑے سے گرے تھے تو ان کا چہرے کے ایک سائڈ کا ماس اڑ گیا تھا, کیا اس موت کو کیسے لیتے ہیں؟ صرف ایک سوال ہے جی. ہاں وہ تو اور اس بستر کے پہ بعد پڑے, یہ بہت دردناک تھے, بستر پہ پڑے رہے کتنے. ایسے نکوس جو ہے, نکوس کہتے ہیں اس کو نا, نکوس جو نکالتے ہو آپ لوگ چھوٹی چھوٹی باتیں پر. اسی لیے میں کہہ رہا تھا نا یہ بات محمد بھائی, اسی لیے میں نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کس کی موت کیسے کیسے نہیں ہے, یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. ضیاء الحق کیسے مرا, بھٹو کیسے مرا, سیاستدانوں کو پھانسی بھی دی جاتی ہے, مرڈر بھی کیا جاتا ہے, ڈیڈن مین کے نہیں. بھٹو اور ضیاء الحق کا تو وہ ساری دنیا جانتی ہے, چلے ٹھیک ہے, سب قوم جانتی ہے کیا نتیجہ ملا ان کو غلط فیصلہ کرنے کے. ہمارا آنکھوں دیکھا حال ہے. چلے آپ کو لگتا ہے آپ اپنی جگہ پر, مسیح موت کے آج تک کسی نے ایک نقصان نہیں پہنچایا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو حفاظت کر کے اپن پاس واپس بلا لیا.
खलीफा साहब के ऊपर कई बार लोगों ने वार किया, अल्लाह ने बचाया, कोई नुकसान किसी को नहीं हुआ। हैं? अल्लाह ताला के हाथ है ना। कैसे नुकसान है पहुंचाया मोहम्मद साहब? आप कैसे कह रहे हैं? बशीरुद्दीन साहब के गले में खंजर लगा और खंजर का टुकड़ा अंदर रह गया और वो भी अजीयत मांग रहे हैं। हाँ, अजीयत, इतनी अजीयत में रहे हैं, आप उसको दुश्मन कैसे ले को रहे हैं? ये शैतान है ना, शैतान, अल्लाह ताला शैतान को आजाद किया ना, ख्याल है आपको? अल्लाह ताला ने आजाद किया कि हमारा मोमिन के मरता नहीं है। अल्लाह ताला शैतान से कहता है कि हमारे मोमिन को आप एक नुकसान नहीं पहुंचा सकते, जानते हो? एक मिनट जरा रुकिएगा मोहम्मद भाई। देखें, ये जो आप नुक्ता निकाल रहे हैं जमात अहमदिया के मनहज के खिलाफ चला जाएगा। आपने कहा मोमिन को एक नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को मोमिन नहीं समझते जिनको सलीब पर चढ़ा दिया गया, थूका गया, मारा गया, मिर्जा साहब के बकौल हैं, उनको जख्म दिए गए। वो तो जिंदा मरा नहीं था ना। नहीं तो आपने कहा एक नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते। ईसा अलैहिस्सलाम को भी किसी ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। नहीं, अच्छा, मिर्जा साहब कहते हैं उनको लहू लुहान कर दिया गया, उनकी पसलियों को छेदा गया, शैतानों ने किया ना, शैतानों ने किया। तो इसका मतलब वो मोमिन नहीं थे, लेकिन मरा थे ना, ईसा अलैहिस्सलाम क्रॉस पे तो नहीं मरा ना। बहुत अच्छे। यानी इसका मतलब है मरना शर्त है, मरे ना तो जो मर्जी कर जाए, ठीक है ना? हाँ ठीक है। यार कमाल हो गया मोहम्मद भाई। नहीं, वैसे मिर्जा साहब ने लिखा है आमिर भाई कि हजरत याह्या जो है ना उनको कत्ल किया गया था। हाँ बिल्कुल, तो उसका क्या करेंगे फिर? हाँ, कुरान ने लिखा है, मिर्जा साहब ने लिखा है, याह्या अलैहिस्सलाम को कई अंबिया को कत्ल किया गया है, यक़्तुलून नबिय्यीन। भाई साहब, शैतान अपना काम कर रहा है, लेकिन अल्लाह ताला हिफाजत करता है मोमिन को। मौलवी अब्दुल लतीफ जो संसार हुए थे अफगानिस्तान में, हाँ, वो तो किसने किया था? किसने किया था? शैतान लोगों ने किया था, शैतान। नहीं, वो तो कत्ल हो गए थे, इसका मतलब वो मोमिन नहीं थे। हाँ, शैतान ने किया था। नहीं, मतलब वो अब्दुल लतीफ साहब मोमिन नहीं थे ना, कत्ल हो गए थे। आप अंदाजा करें, जबरदस्त पॉइंट। अब्दुल लतीफ साहब जो अफगानिस्तान में जिनको किया था, ठीक है, और साथ अब्दुल रहमान था, उनको पकड़ के उड़ा के रख दिया था पत्थरों से। हाँ, जाहिलों ने किया था ना, जाहिल जो इस्लाम को नहीं जानते। मोहम्मद भाई, मैं आपको एक चीज बताऊं, जाहिलों का काम। सिर्फ आप अपनी देखें, ये कोई तरीका नहीं है, ठीक है, ये कोई तरीका नहीं है। यही हम कहते हैं कि जिन्होंने भुट्टो या ज़ियाउल हक या किसी के साथ भी कुछ भी किया, ये फिर उनका ही काम है, ठीक है ना? तो ये ऐसे नहीं करना चाहिए। जिनका जो काम होता है वो होता है। इंसान, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में होती है ना। आप मुझे बताएं, मैं सिर्फ आपको कहता हूँ मोहम्मद भाई, आप अब्दुल करीम जो शख्स था ना, अब्दुल करीम सियालकोट का, सिर्फ आप उसकी आखिरी वक्त देख लेना, वो बंदा किस तरह गया है। और अगर आपके नज़दीक यही चीज़ फैसले होती हैं कि इंसान का इख्तिताम कैसे होता है, तो आप कानों को हाथ लगा देंगे। अब्दुल करीम के साथ जो हुआ, जिस तरह वो चीखता होता था, मिर्ज़ा साहब कानों में उंगलियां डाल के कहते थे मेरा कमरा तब्दील करो, मुझे इसकी चीखों से नींद नहीं आती। मिर्ज़ा साहब के घर में रहता था वो ऊपर वाले पोर्शन में, तो मिर्ज़ा साहब कहते थे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता इसकी चीखें, ये सारी रात चीखें मारता है, ना मैं लिख पाता हूँ, ना मैं पढ़ पाता हूँ, ना मैं सो पाता हूँ, मुझे मेरा कमरा चेंज करो। इतनी कर्बनाक उसकी मौत। क्या करें, जिंदगी मौत इंसान की हाथ में नहीं है, वो अल्लाह के हाथ में है। नहीं, तो वो कैसे मरेगा, कैसे नहीं, जो छोड़ते हैं। ईसाई कौम है ना, अमेरिका ईसाई कौम है ना, इनका यहाँ राज चलता है ना। अमेरिका ने 5 कंट्री के प्रेसिडेंट मुसलमानों के कत्ल किया है, ठीक है, 5। कोई बचाया उसको? चल ठीक हो गया। कोई नहीं बचाया। अमेरिका के अपने प्रेसिडेंट भी कई, अब्राहम लिंकन फड़क गया, ठीक है ना, कैनेडी फड़क गया, अपने भी फड़क जाते हैं उसके, ठीक है ना, अपने चलता है इनमें। बट मुसलमान को कहता हूँ ना, मैं इनको नहीं कहता, इनके पास तो ईमान नहीं है ना, मैं नहीं कहता। बट जिसके पास ईमान है, जैसे जिंदगी मौत जो होती है ना, जिंदगी मौत, वो सद्दाम हुसैन को, कौन मेरी बात सुने, बात खत्म करते हैं, अच्छे से बात खत्म करते हैं। ये जो चीज़ है ना, किसको कब मौत आई, किस तरह आई, क्या चीज़ आई, ये चीज़ फिर मुसलमान जब ये टॉपिक उठा ये चीज़ फिर मुसलमान जब ये टॉपिक उठा नहीं है, इसलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। आप रहने देते हैं, आप रहने देते हैं।
अब आप हाँ जरूर 14वीं सदी में आना था, वो चूंकि मिर्जा साहब आए लिहाजा वही सच्चे हैं। ये आपने मुझे पेश करना है। मैं बिल्कुल आपके साथ बात करना चाहता हूँ इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि आप एज के उस हिस्से में हैं कि आप मेरे वालिद की उम्र है। अगर आपकी वही एज है ना जो आपने बताई है, आप मेरे वालिद की एज के हैं। मैं नहीं चाहूँगा कि आप ऐसी एज में इस हिस्से के अंदर आप किसी ऐसी भारी गलती के अंदर अल्लाह के सामने पेश हों, ठीक है? तो ये मेरी रिक्वेस्ट है। और मैंने जैसा आपको बताया कि सारा इल्म इंसान के पास हो, ये ज़रूरी नहीं उनसे गलती हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है। तो बस इस पे ख़त्म करते हैं। बाकी यकीन करें कि किसको कब मौत आई, क्या हुआ, ये बड़ी गेम्स हैं, हमें नहीं पता क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है? किसके पीछे कौन सी स्टैब्लिश है। लोग भुट्टो की फांसी के पीछे कुछ भी कुछ और भी कहते हैं कि अल्लाह अल्लाह ताला ताला दिखाता भी है ना, जो गलत रास्ते पे चलते गलत काम करते हैं तो अल्लाह ताला उसको उनको कैसे मौत देता है ना। अच्छा, मेरे ख्याल में मोहम्मद भाई अभी बात पता है क्या है? अभी मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई है। तो बजाय इसके कि हम इसको इधर उधर की बातों में इसको ख़राब करें, जो कंक्लूडिंग पॉइंट दे दिया गया है ना, उसी के ऊपर हम इस बात को ना ख़त्म कर दें। अब इधर उधर की बात करेंगे तो वो सारी जो इतनी अच्छी गुफ्तगू हुई है, इतनी लंबी गुफ्तगू हुई है, वो सारी ख़राब हो जाएगी। तो ये बड़ा बेहतरीन कंक्लूडिंग पॉइंट जो दिया है, आपने ही कहा है कि 14वीं सदी की हदीस है कि 14वीं सदी में जो है वो मेहदी ने आना था और कुरान की आयत है, जी वो आपने देनी है, वो आप लेके आएंगे। और यहाँ पे आमिर हक साहब ने भी आपको कह दिया है कि वो बैत फार्म आप लेके आएँ। हम भी बिल्कुल जी पीछे हैं, आप बैत फार्म लेके आएँ, साथ में एक हदीस लेके आएँ वो वाली, और एक कुरान की आयत, और साथ में बैत फार्म भी लेके आएँ। ये तीनों चीज़ें आप लेके आएँ तो कल इसका फैसला हो जाएगा, और इसको आप आखिरी फैसला ही समझें। अमीर साहब आखिरी फैसला होगा कल। अमीर साहब को मैं उसका फया भरूंगा और अमेरिका बुलाऊंगा। मैं अमेरिका में रहता हूँ। ठीक हो गया, डन अमीर डन साहब हो को गया। हम वेलकम करेंगे। इंशाल्लाह, जरूर जरूर जरूर। जी, इजाजत मेरे ख्याल से ओके इनको भाई, दे दें। बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत हुई है, थैंक यू। जो कुछ जी मैंने गलत बोल दिया उसका माफी करे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बड़े हैं आप, कोई मसला नहीं यार, हो जाता है। इतना हक तो आपका है ना जी। जी चलिए, थैंक यू, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट बात हो जाएगी। थैंक अच्छा अच्छा, जी नीचे ना आमिर भाई दो बंदे हैं। यू। जी जी एक ज़ारा राजपूत के नाम से हैं और एक डाफोडिल्स जीटी टीम है, वो कह रहे हैं कॉल पे आना है, तो कुछ सवाल उनके हैं। जी सर, वो ले लें मुख्तसरन इंशाल्लाह, क्योंकि काफ़ी देर से गपशप चल रही है और बड़ी उम्दा चली, तो फिर उनसे बात करके फिर इजाज़त ले लेंगे, ये हो सकता है। नजफ भाई ले लें, हाँ दोनों जी, भाइयों को ले लें बहुत इंशाल्लाह अच्छा फिर। लगता है यार, आप अमर भाई माशाल्लाह बहुत प्यारा बोलते हैं। अल्लाह एक माफ़ चीज़ करे हो जी। जाती है, चीज़ होती है इल्म होना, और इल्म को फॉरवर्ड करना एक हुनर के साथ, वो माशाल्लाह आपके पास बहुत प्यारा है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ और करे। मेरी यकीन करें कि मेरी ये ख्वाहिश है कि ऐसी चीज़ मेरे पास भी है जो आपके नहीं पास है। नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह आपके पास बेहतर हो। लेकिन अभी तो कमतर हूँ आपसे। नजर भाई नहीं किसकी सीखता कॉल है भी। नीचे, किसको उठाना है? ये एक डाफोडिल्स है, और एक ज़ारा राजपूत है, उनकी उनका कोई सवाल था। ज़ारा राजपूत आ रहा। सालन जी, हुक्म करो। ज़ारा राजपूत बोलें, क्या अस्सलाम सवाल था आपका? हुक्म। वालेकुम अस्सलाम सलाम जी। वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बिस्मिल्लाह। अच्छा, पहले ये बताएं कि आप सब में से जवाब कौन दें? जी मौजूद हैं, आमर आकिब ये भाई सवाल हमारे बड़े ये बुजुर्ग सवाल हैं। ये सवाल पे डिपेंड करता है। अगर आसान होगा तो जवाब मैं दूंगा, मुश्किल होगा तो नजर भाई। अच्छा हाँ नहीं, ऐसा कोई मेरा ना 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 सवाल नहीं है। मैं तो फर्स्ट टाइम मैंने आपकी बोर्ड को ज्वाइन की है, तो मस्ट मैं जस्ट ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों ने ये जो होस्ट ने लगाई हुई है, ये बोर्ड सिर्फ अहमदी हज़ात के लिए है, ठीक है ना? तो ये इनमें आप सब अहमदी हैं? देखिए, ये होस्ट अवे, ये तो सवाल होस्ट से स्पेसिफिक हुआ, मुझे लगता है उनको कोई और पिक्चर नहीं मिली होगी। नहीं है आमर भाई, ये एक ना मैं अगर सीरियस बात करूँ ना, तो चलो खोल ही देते हैं, ये खुलासा कर ही देते हैं। मेरी बयान ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगाया गया कि ये ट्रैप है, सिर्फ ट्रैप करने के लिए बंदों को
تو وہ یہ جال بچھایا گیا۔ استغفراللہ۔ چلو، یعنی اس کا مطلب Really? یہ ہے، ایسے ہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ احمدیز کی براڈ نہیں ہے، ہاں وہ آ سکتے ہیں، اپنی بات رکھ سکتے ہیں، براڈ یہ مسلمس کی۔ اوکے، تو یہ جو نیچے مسلم ہے محمد ہے، یہ تو احمدی تھے آئی تھنک سو، مرزا قادیانی سے کیا ہے جی وہ جی جی، یہ ڈیفینڈ جو کر رہے ہیں۔ بزرگ تھے، جی بزرگ تھے وہ، یہ احمدی ہیں جی جی اور جی، بڑے اچھے سے ان سے بات ہوئی ہے، جی وہ احمدی تھے۔ اچھا اچھا، صحیح صحیح۔ تو اور یہ جو شہنشاہ ایوان ہیں جن کی بورڈ ہے، یہاں پہ ریئل کون ہے ان میں سے؟ یہاں پہ کون ہے؟ یہ بھی مسلم ہے، وہ بھی مسلم ہے۔ یہ جن کی براڈ ہے نا، جو ہوسٹ ہیں یہ شہنشاہ صاحب، ان کا ابھی تک ہمیں بھی پتہ نہیں چلا، یہ بس مجھے لگ رہا بات ابھی تک ہاں۔ ہے میر بھائی، مجھے لگ رہا ہے بہن نا پوزیشننگ چیک کر کے بمب پھینکنا چاہ رہی ہیں کہ کون کتے کتے بیٹھا ہے تو میں کتے کی سیٹ کروں۔ اگر کوئی سوال ہے تو رکھیں آپ، ہم سارے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں سوائے یہ محمد خان صاحب کو چھوڑ کے، باقی سارے، اور باقی یہ دو بندے جو کارنرز میں ہیں ان کا نہیں پتہ، یہ اپنا تعارف خود ہی کرائیں گے۔ باقی عامر حق، میر صاحب، ذوالفقار راجہ صاحب، شہنشاہ ایوان صاحب، اور میں ناچیز نجف عباس بھی، اللہ کی ذات کا شکر ہے کہ میں بھی مسلمان ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سالن جی، وعلیکم السلام۔ لیں جی، میں پھر اجازت چاہتا ہوں جی، سوال وغیرہ تو آ گیا، ٹھیک ہے نجب بھائی، کیا کہتے ہیں؟ میں بسم اللہ کروں عامر حق بھائی، واللہ دل تو نہیں کر رہا کہ آپ جائیں، آپ کی اللہ کی قسم سے۔ عامر آپ بھائی، کی محبت ہے اگر یہ بھائی صاحب جن سے آپ ڈیبیٹ کر رہے تھے، اگر یہ کل حدیث اور قرآن مجید لے آئے تو ہمارے لیے تو یہ دونوں ہی چیزیں حجت ہے نا۔ بے شک بے شک، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر میں بھی آپ کے ساتھ ہوں جی، میرے لیے ویل فارم لے آئیے گا اگر یہ دکھا سکے تو۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا، پہلی بات ہے ڈیبیٹ نہیں تھی، یقیناً آپ کہہ رہے ہیں جو ڈسکشن ہوئی ہے، جی 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 جی، ہاں ٹھیک ہے، تو نہیں ان کو محمد بھائی کو کہہ دیا، مجھے امید ہے کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں یہ بات پڑھی ہوگی۔ اب قرآن اور حدیث میں پڑھی ہے یہ فیصلہ ہوگا، یا کسی اور کتاب میں پڑھی ہے تو یہ ہم نہیں گارنٹی کر سکتے، مگر قرآن و حدیث میں پیچھے یار بندے کو اٹھا لیں، وہ کہہ رہا ہے کہ عامر حق بھائی سے سوال کرنا ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جی بھائی آ جائیں آ جائیں آ جائیں، ڈیفوڈلز بھائی جلدی آ جائیں بھائی۔ ایک میں جگہ بناتا ہوں، راجہ صاحب آپ کو نیچے میں بٹھاتا ہوں ابھی۔ السلام علیکم عامر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، وعلیکم السلام۔ اچھا جی، میں نے پیچھے ابھی پتہ کیا ہے، تو تھوڑا سا ٹائم نکال لیں گے انشاءاللہ ہم بیٹھنے کے لیے۔ نجف بھائی تھوڑا سا ڈیلے کر دیا ہم نے اگلے کام کو انشاءاللہ۔ کوئی مشکل نہیں، بہت شکریہ عامر بھائی، یہ ہمارے لیے نو باعث پرابلم، شرف ہے، اللہ باعث ان کو شرف ہے۔ جزائے خیر دے بھائی، انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ، اللہ جزائے خیر۔ جی جی عامر بھائی، میں صبح سے تقریباً آپ کی براڈ پہ دیکھ رہی ہوں، آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے جواب دے رہے ہیں اور بہت تحمل سے، مجھے یہ بات بہت آپ کی اچھی لگی ہے۔ الحمدللہ میں بھی مسلم ہوں، تو میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ 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 جاری رہے گا، تو آپ تھوڑا سا اس پہ کریں گے بات کہ یہ چیز، یہ ترجمہ جو خود سے کرتے ہیں یہ تو سراسر گناہ ہے نا، قرآن کو بھی انہوں نے اپنی مرضی سے وہ کیا ہوا ہے۔ اچھا بہن، جزاک اللہ، سب سے پہلے تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو فرسٹ امپریشن یہ گیا کہ ہم ان کے ساتھ کو بڑی اچھی سے بات کر رہے ہیں، جی بہت اچھے سے آپ جواب دے رہے ہیں اور آپ لاجک کے ساتھ دے رہے ہیں، اور مجھے یہ بہت چیز اچھی لگی کہ کوئی بندہ تو ہے ایٹ لیسٹ کہ جو ان کے ساتھ آ کے اس طرح مطلب بات کر رہا ہے، ان کو جواب دے رہا ہے۔ میں تو کر رہا ہوں، انہوں نے پوچھ لو انہوں نے کرنی ہے میرے نال کہ نہیں۔ اچھا، تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں تو بھائی کوشش ہے، باقی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ
آپ کو اگر امپریشن گیا ہے تو یہ ہماری خوشبختی، اللہ ہمارے حق میں قبول فرمائے، ورنہ مجھ سے زیادہ بہتر لوگ بات کرنے والے موجود ہیں ٹک ٹاک کے اوپر، یہ میں آپ کو گارنٹی کر دوں. صرف آپ کو ان لوگوں کو جو آپ کے ارد گرد نظر آ رہے ہیں ان کو فالو کر لیں، آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں گی. اچھا، ایک تو یہ چیز. دوسرا چیز یہ ہے 3 طرح کے میننگ کیے جا سکتے ہیں جو کہ انٹرچینجبل ہیں اور ایک دوسرے کے ہم معنی ہیں، یعنی سنونم ہیں، مترادف ہیں مفہوماً. 3 طرح کے. نمبر 1 ختم کرنے والا، یعنی خاتم النبیین کا مطلب ہے نبیوں کا ختم کرنے والا، سے مراد ہے اختتام، یعنی دی اینڈ، کلائمیکس. یہ ترجمہ بھی انہی کے گھر میں ہوا ہے. خود مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ ترجمہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، پوائنٹ نمبر 1. دوسرا، یہ ترجمہ کریں اس کا مطلب ہے مہر، تو مہر کا مطلب بھی اختتام ہی ہوتا ہے، کیونکہ مہر کے بعد پھر اضافہ نہیں ہو سکتا. بالکل. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا کہنا کہ مہر لگے تو مہر کا مطلب ختم ہونا نہیں ہوتا بلکہ جاری ہونا ہوتا ہے. اگر یہ کریں گے تو ہم ان کے سامنے ایک چیز چلے. میری اسکرین بڑی کر دیں گے، بھائی کو ماڈریٹر ہیں پھر ان کو نا تھوڑا سا اگر کو ماڈریٹر ہیں. جی جزاک اللہ. تو ہم تھوڑا سا آپ کو دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ مرزا غلام قادیانی کی اپنی کتاب، یہ روحانی خزائن 3 والیوم 3 ہے، پیج 478، ازالہ اوہام. 1891 میں یہ کتاب لکھی تھی. اب وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ازن جملہ ایک یہ ہے کہ مسیح موعود جو آنے والا ہے اس کی علامت یہ لکھی ہے کہ وہ نبی اللہ ہوگا، یعنی خدا تعالیٰ سے وحی پانے والا. لیکن اس جگہ نبوت تامہ کاملہ مراد نہیں، کیونکہ نبوت تامہ کاملہ پر مہر لگ چکی ہے. مہر، اے دیکھو، مہر لگ چکی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر مہر خاتم کا مطلب لینا ہے اور اس کا مطلب کرنا ہے جاری، ختم نہیں کرنا، اختتام نہیں کرنا، تو ماننا پڑے گا کہ نبوت تامہ کاملہ یعنی کہ مستقل نبوت، پراپر نبوت، وہ جاری ہے. تو کیا قادیانی مانتے ہیں جاری ہے؟ نہیں مانتے. یہ غلط مانتے ہیں اس کو کہ یہ نبوت بند ہو چکی ہوئی ہے جو کاملہ ہو، یعنی براہ راست جس کے پاس شریعت ہوتی ہے. انہوں نے یہ ساری چیزیں اپنی طرف سے گھر سے گھڑی ہوئی ہیں، یہ کوئی نہیں ہے. اچھا، اب آ جاتے ہیں ختم کے اوپر کہ ختم کا معنی اختتام ہوتا ہے. یہ بھی ہم ان کے گھر سے دکھاتے ہیں. جو بھی ترجمہ کریں، میں نے آپ کو کہا 3 ترجمے ہو سکتے ہیں. مہر، ٹھیک ہے، تصدیق پہ بھی میں آؤں گا، ابھی میں دوسرے پوائنٹ پہ بات کر رہا ہوں. تو پہلا میننگ ہوگا ختم کرنے والا، وہ میں آپ کو بھی دکھاؤں گا. ٹھیک ہے. دوسرا میننگ میں نے شروع کیا ہے جس کا مطلب ہے یہ کہتے ہیں مہر. ٹھیک ہے، تو مہر سے وہ چیز ہو گئی، آپ کو پتہ چل گیا. اگر یہ مہر کا مطلب جاری ہونا کریں گے تو پھر ان کو ماننا پڑے گا کہ نبوت کاملہ بھی جاری ہے، مہر لگ چکی ہے. اچھا، اب یہ دیکھیں، یہ روحانی خزائن والیوم 5 پیج 420، آئینہ کمالات اسلام، کیا لکھا ہوا ہے؟ وَكَافِيكُم مِّن فَخْرٍ، تمہارے لیے کافی ہے فخر کے طور پر، ان اللہ افتتح وحیہ، یہ دیکھیں، ان اللہ افتتح وحیہ، اللہ نے اپنی وحی کا آغاز کی. افتتاح کہتے ہیں کسی چیز، افتتاح پتہ ہے نا آپ کو، افتتاح، افتتح وحیہ، اللہ نے اپنی وحی کا افتتاح، اوپننگ کی، من آدم سے، وختم علی نبی کان منکم ومن ارضاکم، تو اس کا اختتام کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کا نام کیا ہے دیکھیں، مصطفیٰ سید الاصفیاء. یہ دیکھیں، ان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے، عربی زبان میں افتتاح کہتے ہیں کسی چیز کی اوپننگ کو، کھولنے کو، کھولنے کو، کسی چیز کی اوپننگ کو، افتتاح کو. تو ختم کسے کہیں گے؟ کلوزنگ کو نہیں کہیں گے؟ بالکل. تو پھر مجھے بتائیں، جب اوپننگ آدم سے ہوئی، اختتام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، اور ورڈ یوز ہوا ہے ختمہ، یہ ختم، اور کتاب ہے مرزا قادیانی کی، تو پھر ان کو کیوں نہیں سمجھ آتی کہ خاتم النبیین کا مطلب یہی اختتام ہے کہ آپ پر ختم ہو گئی چیز؟ یہ سمجھنا چاہیے. اب آ جاتے ہیں ایک اور عبارت پر جو آپ کو بتائے گی کہ ختم کرنا اگر میننگ لیں اختتام کرنا، تو یہ بھی یہاں سے اسی کانٹیکسٹ کے اندر یہ چیز آئے گی. یہ روحانی خزائن 7 ہے، والیوم 7 پیج 200، حمامۃ البشرا. یہی آیت کوٹ کی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن، وہی آیت ہے. ٹھیک ہے. اور آگے لکھا ہے، یہ دیکھیں، خاتم الانبیاء بغیر استثناء،
وداؤٹ اینی ایکسیپشن خاتم الانبیاء کہا گیا ہے، جس کا مطلب کیا ہے یہ آخر میں باکس میں دیکھیں، خاتم اللہ بہن نبیین، اللہ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبیوں کو ختم کر دیا۔ جی بے شک۔ اب یہ ڈرامہ پتہ کیا کرتے ہیں، ختم کر دیا، نعوذ باللہ اللہ کے رسول نے ان کو، استغفر اللہ جملے استعمال کہتے ہیں، ان کو مار دیا، ان کو ختم کر دیا۔ وہ عقل کے اندھو، کسی کی آمد سے ماقبل تمام آمدیں یہ شریعتیں منسوخ ہو جائیں، معطل ہو جائیں یا ان کی تکمیل ہو جائے تو اس سے اللہ معاف کرے تم یہ ختم کر دیا کہ جی ان کو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ان کو قتل کر دیا یا ان کو ختم کر دیا، استغفر اللہ، اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، یہ بالکل بات غلط ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب آ جاتے ہیں ہم کہ ایک اور ترجمہ مرزا غلام قادیانی نے کیا، وہ بھی ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں تاکہ یہ بھی کلیئر ہو جائے، اور پھر ہم آتے ہیں تصدیق کی طرف۔ یہ تصدیق کی طرف، یہ روحانی خزائن 3 صفحہ 431 ازالہ اوہام ہے، ٹھیک ہے جی، اور وفات مسیح کے اوپر آیتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ تو یہ 20ویں آیت، 21ویں آیت اور 21ویں آیت یہ پیش کی ہے کان خاتم النبیین والی، اور ٹرانسلیشن کی ہے ختم کرنے والا نبیوں کا۔ یہ دیکھیں، ختم کرنے والا نبیوں کا، کہاں لکھا ہوا ہے مہر، کہاں لکھا ہے تصدیق؟ مہر بھی مانے تو میں نے بتا دیا، تصدیق کہاں لکھا ہوا ہے؟ ختم کرنے والا نبیوں کا۔ تو ختم کرنے والا تصدیق تو نہیں ہوتی، تصدیق تو اور چیز ہے۔ اب آ جاتے تصدیق کے اوپر، تو آپ نے ایک چیز سمجھنی ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز، جب مرزا غلام احمد قادیانی کے یہ جو ماننے والے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ختم سے مراد ہے تصدیق، اور تصدیق کا مطلب ہوتا ہے سٹیمپ لگ لگ کے لوگ آتے جائیں گے، جی ایسے کہہ رہے تھے، یہ کہتے ہیں ہاں کہ جو بھی آئے گا وہ سٹیمپ لگا کے آئے گا، ٹھیک ہے، یہ کہیں گے۔ تو اس پر ہم کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے بارے میں تریاق القلوب کے اندر لکھا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے خاتم الاولاد تھا، خاتم الاولاد۔ تو کیا اس سے ہم یہ مانیں گے؟ حوالہ دکھا دیتا ہوں تاکہ یہ نہ رہے۔ یہ دیکھیں، میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی جس کا نام جنت تھا، پہلے وہ لڑکی پیٹ میں سے نکلی تھی اور بعد اس کے میں نکلا تھا، میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں ہوا اور میں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا۔ اے دیکھو، خاتم الاولاد، خاتم لکھا ہے اور جمع کی طرف مضاف ہے، یہ بھی کہتے ہیں خاتم ورڈ ہو جمع کی طرف مضاف ہو، دیکھ جی جی بالکل ایسے ہی ہے، ان کی تو اپنی بک میں ہی سب کچھ جواب پڑے ہوئے ہیں، سارے جواب پڑے ہیں۔ تو یہ کیسے ہمیں کہتے ہیں ہمارے سے قرآن سے بات کرو، سارا کچھ تو تمہارا خود لکھ گیا بندہ، جی جی، یہ وائرس بھی خود تھا، اینٹی وائرس بھی خود تھا۔ اچھا دیکھیں، اب آپ نے سمجھنا ایک چیز، وہ یہ ہے اگر یہ کہیں کہ خاتم کا مطلب تصدیق کرنا ہوتا ہے تو ماننا پڑے گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی ماں اور اپنے باپ کی اولاد کی سٹیمپیں بنایا کرتا تھا، تو اولاد تو مرزا غلام قادیانی کے بعد جاری ہونی چاہیے تھی، وہ کہتا ہے ختم ہو گئی، میں آخری تھا، میرے بعد کوئی اولاد ہی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر یاد رکھنا ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بنی اسرائیل کا خاتم الانبیاء کہا۔ جی اگر خاتم الانبیاء کا مطلب ہوتا ہے نبیوں کی مہر کہ جس کی وجہ سے نبی آئیں، تو پھر ان کو بتانا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بنی اسرائیل کے اندر مہر لگ لگ کے، تصدیق لگ لگ کے کون سے نبی آئے ہیں۔ یہ دیکھیں، روحانی خزائن 17 پیج 123، کتاب کا نام ہے تحفہ گولڑویہ، حوالہ پڑھتے ہیں۔ اسی مشابہت کے ثابت اور متحقق کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں 12 موسوی خلیفوں کا ذکر فرمایا، جن میں سے ہر ایک حضرت موسیٰ کی قوم میں سے تھا۔ 13واں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا جو موسیٰ کی قوم کا خاتم الانبیاء تھا، موسیٰ کی قوم کا خاتم الانبیاء۔ سوال ہے کہ اگر خاتم الانبیاء کا مطلب یہ کرنا ہے کہ اس کے بعد جاری رہتے ہیں سٹیمپیں لگ لگ کے، تو کتنے آئے؟ اور اگر یہ کریں گے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے خاتم الانبیاء تھے، مطلب یہ کہ ان کے بعد کوئی آئے گا نہیں، تو پھر مک گئی نا کہانی، جی ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب آپ نے سمجھنا ہے ایک اور حوالے کے تھرو جس سے پتہ چلے گا کہ خاتم الانبیاء گویا خاتم الکتب قرآن کو بناتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی کیسے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جی بالکل، یہ روحانی خزائن والیوم 12 ہے، پیج ہے 6، کتاب کا نام ہے سراج منیر۔ پوری عبارت آپ پڑھ سکتے ہیں، میں یہاں سے پڑھوں گا وقت بچانے کے لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقی معنوں کی روح سے خاتم الانبیاء سمجھتا ہے کون؟ مرزا قادیانی۔
اور قرآن کو خاتم الکتب تسلیم کرتا ہے. اگر خاتم الانبیاء کا مطلب یہ مانے مہر، کہ مہر لگ لگ کے نبی آتے ہیں، تو خاتم الکتب کا مطلب کیا ہونا چاہیے کہ قرآن آخری کتاب نہیں بلکہ قرآن مہر لگا لگا کے اور کتابیں بتائی تھی. بالکل ایسے ہی ہے. ایسا ہونا چاہیے. مگر یہ مانتے ہیں کہ قرآن خاتم الکتب آخری کتاب ہے، جی تو پھر نبی بھی تو آخری ہونا چاہیے نا. جی ٹھیک ہے، یہ چیز ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ اس کے معنی اور نکلتے ہیں، ایسے نکلتے ہیں، یہ بات غلط. پھر متعدد ہیں ان چیزوں کے اوپر، آپ کو حوالہ جات دیے جا سکتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی خود یہ معنی کرتا تھا. جی مطلب ان کو ان کی کتاب سے ہی جواب دینا چاہیے. آپ مجھے بتائیں یہ والی بک یو کے میں مل جائے گی ان کی؟ آپ کو آن لائن مل جائے گی، دنیا کے کسی کونے میں بھی مل جائے گی. چلو ٹھیک ہے. اب ان کو ان کی بک سے ہی جواب دیں گے کبھی اگر کوئی مطلب بات ہوتی ہے. دیکھیں میری بات سنیں، میں آپ کو پہلے بتا دوں. ٹھیک ہے، مرزا غلام احمد قادیانی نے ختم نبوت کے 2 بڑے معنی کیے ہیں. جی وہ تو ہم آپ کے سامنے بھی رکھ دیں گے. پہلے تو بھی رکھ دیا اس کی زبان سے، اور بھی کئی حوالہ جاتے ہیں جو رکھے جا سکتے ہیں. مگر یہاں آپ ایک چیز سمجھ لیں، آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم مرزا صاحب کی کتابوں پہ بات نہیں کریں گے، ہمارے ساتھ قرآن و حدیث سے بات کرو، قرآن و حدیث ہمارے مابین حجت ہے، ایسا ہے ویسا ہے، یہ بات آپ سے کرتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے جب ان سے پوچھا جائے کہ بھائی ہم قرآن حدیث سے آپ سے بات کیوں کریں، کہتے ہیں جی مرزا صاحب کہتے ہو اس لیے ہم چاہتے ہیں آپ قرآن حدیث سے بات کرو، یہ وہ کہتے ہیں. جب آپ کے مرزا نے کتاب لکھی ہوئی ہے تو ہم اس کتاب سے ہی بات کریں گے نا پھر. ہاں جی، یہ چیز اس میں ایک مسئلہ آپ کے سامنے کچھ حوالہ جات رکھتا ہوں، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یاد رہ گئے تو کام آ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. ویسے میں نے ایک پروگرام کیا تھا کافی سال پہلے، 4-5 سال پہلے، یوٹیوب پر وہ پڑا ہے. اگر ہم مرزا کو حکم اور عدل مان لیں تو، جس کا سب ٹائٹل تھا مرزا کو عزت دو، مرزا کو عزت دو. اس کا مطلب یہ تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی حکم اور عدل ہے، وہ بتائے گا کہ فیصلہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا، نہ کہ یہ بتائیں گے. تو اس لیے ہم مرزا قادیانی کو پیش کرتے ہیں ان پر قرآن و سنہ کی بجائے. یہ دیکھیے گا، یہ روحانی خزائن 17 پیج 64، کتاب کا نام ہے زمیمہ تحفہ گولڑویہ. اس کے حاشیہ میں مرزا قادیانی کیا لکھتا ہے، یہ غیرت ہے، غیرت کا کیپسل جماعت احمدیہ کو اگر وہ سمجھے. جو شخص مجھے دل سے قبول کرتا ہے وہ دل سے اطاعت بھی کرتا ہے اور ہر ایک حال میں مجھے حکم ٹھہراتا ہے اور ہر ایک تنازع کا مجھ سے فیصلہ چاہتا ہے. مگر جو شخص مجھے دل سے قبول نہیں کرتا اس میں تم نخوت اور خود پسندی پاؤ گے، خود اختیاری پاؤ گے. پس جانو کہ وہ مجھ میں سے نہیں ہے، کیونکہ وہ میری باتوں کو جو مجھے خدا سے ملی ہیں عزت سے نہیں دیکھتا، اس لیے آسمان پر اس کی عزت نہیں. اب سوال یہ ہے کہ مرزا قادیانی کہتا ہے فیصلے کا حل مجھ سے کرواؤ، میں حکم اور عدل ہوں. یہ کہتے ہیں ہم نے قرآن و حدیث کی طرف جانا ہے. اور بھائی قرآن و حدیث کی طرف جانا ہے تو پہلے مرزا کے اوپر 4 ارب بھیجو نا. میں آج منہ پر ہاتھ پھیر کر کہتا ہوں میں کسی بھی احمدی مربی سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ صرف ایک شرط ہماری پوری کر دو. اگر آپ مرزا صاحب کو حکم اور عدل مانتے ہو تو پھر پہلے مرزا صاحب پہ بات ہوگی نا. آپ ہاتھ کھڑے کر دو آج کہ ہم مرزا صاحب کو حکم اور عدل نہیں مانتے، میں آپ کے ساتھ قرآن و سنہ پہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں، جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے. بالکل یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. کل کریں گے جی، کل کریں گے، کل انشاءاللہ. ہاں ضرور، بالکل. اب بے شک جا سکتے ہیں محمد خان صاحب، ذرا ہماری بالکل کریں گے. جو آپ غلط بات بتا رہے بہن کو، وہ میں کل ثابت کروں گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. بھائی دیکھیں وہ کوئی غلط بات نہیں بتا رہے، آپ لوگ جتنے مرضی دلائل پیش کریں، ہمارا ایمان ہمارا دل یہ دلائل دیتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، قیامت تک وہی رہیں گے. اے مسیح موت کی کتاب خود بنائے ہیں لوگوں نے، خود بنایا خود جوڑ کے اس کو. جب جو ہمیں 74 میں جب ہمارا وہ فیصلہ ہوا تھا، 32 ایئرز بعد اس کو سایہ کیے تھے. وہ پھر وہی ریپیٹ 32 ایئرز بعد ان لوگوں نے اس میں سے نکال کر اپنے من کے گھڑک کر کے لوگوں کے سامنے پیش چلو اس کیا پہ کر دیا. یہ کتابیں تو آپ کی ویب سائٹ پہ پڑی ہیں. مسیح موت کے کتاب کو ادھر سے ادھر لکھ کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے عامر ہیں. بھائی یہ جو alislam.org.com ہے، یہ ویب سائٹ آپ نے بنائی ہے؟ مجھے تو آج پتا چلا.
हाँ जी, ये मैं क्यों मैंने बनाऊं? इसकी ना कोडिंग इसकी मैंने की है जी। हाँ, मैं क्यों बनाऊं? मोहम्मद भाई आपकी माशाल्लाह काफ़ी एज हो गई है, अभी भी अल्लाह ताला ने आपको टाइम दिया, आप इस्लाम की तरफ आ जाएं, हो सकता है हम अल्लाह लोगों ताला ने भाई आपके लिए बहन आसानियां जी करे। तरफ से बहन जी बाकी आप ऑपोजिट बता रहे हैं। हम लोगों को हिदायत मिल चुका है, अल्लाह ताला ने मसीह मौद को इमाम मेहंदी को भेज दिया। अब कोई दुनिया में मसीह अरे वो मौद तो कल साबित इमाम होगा ना, मेहंदी नहीं आने वो वाला तो है। कल साबित सब होगा, कल देखेंगे। अरे इनको जरा ईसाइयों बात उनकी होने दें। हम ईसाइयों के ईसा को वेलकम नहीं करेंगे। हम नबी अच्छा करीम सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वसल्लम भाई, के मोहम्मद भाई, मोहम्मद भाई, ऐसा करें हम यार, नबी मोहम्मद भाई, पहले बात बुजुर्ग सुने करना, की जाती है। बात खराब हो सुने जाएगी, बात खराब हो जाएगी। हमारी बड़ी अच्छी बात सुने हुई है, तो हाँ मैं बात है, नीचे उठा रहा हूँ, ठीक दूसरे है। किसी मैं भाई वो को जो करेंगे, हम कल बात इजाजत करेंगे, दीजिए। कल नहीं बात जो इजाजत बहन दीजिए। को उल्टी उल्टी बात बता रहे हैं आप वो लोग, आप मैं कल आ इसको जाइएगा जवाब ना, दे रहा कल आ हूँ जाएंगे। आपको इनको इजाजत ले लेते हैं मोहम्मद भाई। देखें वो गुस्से गुस्ताखी में आके ईसाइयों के ईसा को हमने, अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह से, ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान की शख्सियत है, कुरान ने बताया कि वो नबी हैं, ठीक है ना। कम से कम इतना तो कर लें, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी हैं। कैसे कह सकते, इस तरह ना करें, आप गुस्से में कर गए, आपको पता वो चल छोड़ रहा ही है। दिए हैं। हाँ नहीं, उनको इजाजत ली क्योंकि उनके जिम्मे कुछ और काम लगाया है, ये काम नहीं है उनके जिम्मे, जी उनके जिम्मे कुछ और काम था जिसका हवाला उन्होंने देना था। अब आप भाई देखें, बहुत अच्छा लगा बात करके, मैं डेली आया करूंगी, मुझे काफ़ी हाँ नॉलेज। भाइयों को फॉलो कर लें, इनको भाइयों को, जी ये डेली यहाँ पे ब्रॉड लगती है। अमीर भाई हैं, नजब भाई हैं, अवान भाई हैं, हाँ मेरे ख्याल से ये डेली एक्टिव यहाँ पे होते हैं। आप इनको फॉलो करें, मैं नहीं होता डेली, मगर ये है कि मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि हाजिर हो जाऊं। मगर ये एक माशाल्लाह और कि अल्लाह इनको जैतून खैर एफएम दे। का जैतून एफएम दे दें, वहां से इनको बहुत से ज्यादा चीजें मिल सकती हैं। जी जैतून एफएम का लिंक उनको बकायदा तौर पे दे दें। जी 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 नजफ जी भाई, मैंने आपको फॉलो किया, आप प्लीज मुझे जी, भेजिएगा। कोई मुश्किल, मैं आपको शेयर कर दिया करूंगा। हमारी 3-4 ब्रॉड लगती हैं, कामर नजीर साहब हैं, अमराज साहब हैं, सैयद जफरुल्लाह शाह साहब हैं, वो कुरान करीम के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। और हमारा जो मेन मोटिव होता है, हम लोग सारे रद्द कादियानियत के ऊपर हैं, सिर्फ और सिर्फ मिर्जा और उसकी किताबें। जी इंशाल्लाह मैं भी आप सबके साथ हूँ, बस अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के हम अपने दीन को खिलाएं। आमीन। एक चीज आपने, डैफोडिल्स मेरी बहन, आपने एक चीज का ख्याल रखना है, आपने इनकी ब्रॉड्स पे नहीं जाना, स्टेज पे, ठीक है। तो ये जी मेक श्योर आपने करना है, जी इंशाल्लाह स्टेज पे कोई नहीं, नहीं हाँ स्टेज जाएंगे। पे नहीं जाना। उसकी वजह यह देखें, ऐसा नहीं होता कि आपके पास जवाब नहीं होता। जी वो कहते हैं ना कि आपकी संगत, आपकी जो सोहबत होती है, उसका आप पर एक छाप, उसका एक असर होता है। जी तो आप अगर इनकी ब्रॉड्स पे जाएंगी, उस वजह से कई आपके मुस्लिम फॉलोअर्स हैं, हो सकता है जो ना जानते हों, वो फिर धोखे में इस चीज़ के अंदर पड़ जाते हैं, इन चीज़ों के अंदर, भाई ठीक है गुजरते ना। हुए नजर आए ना, तो वो फिर जिस तरह की बात कर रहे होते हैं ना, हम जैसे करते ईमान ही इसी हमारे अंदर कूट के बड़ा, हमें तकलीफ होती है, हमारा दिल करता है उनको मुंह तोड़ जवाब दें, वो उस नहीं, टाइम पे अब फिर आप, रहा नहीं हाँ जाता। हाँ मैं समझ गया हूँ। अब आपने करना क्या है कि जिस तरह ईमान कूट के भरा है ना, इसी तरह इल्म पहले कूट के आपने भरवाना है, ठीक है ना। चलें ठीक है जरूर। ये ईमान तो बहुत है मेरे अंदर, है जी, तो मगर इल्म भी मैंने अपने अंदर लेके आना है डैफोडिल्स बहन, फिर बात बनेगी, वरना इंशाल्लाह बात नहीं बनेगी, वरना बात खराब हो इंशाल्लाह जाएगी। भाई जी, मैं इसलिए आई हूँ आज उधर के आप से क्वेश्चन पूछूं, और मैं भी आपकी तरह नॉलेज गेन करना चाहती हूँ। अल्लाह आपको हमसे बेहतर जो भाई हैं यहाँ पर मौजूद है इंशाल्लाह, ये मैं आपको बताऊं, इसमें कोई शक नहीं है। जानबूझ के इस तरह की प्रोवोकिंग किस्म की ब्रॉड्स लगाते हैं, प्रोवोकिंग बातें करते हैं, मुसलमानों को टारगेट करते हैं। उसके बाद जब मुसलमान इनकी तरफ तोपों का रुख करते हैं ना, फिर ये चांगरे मारते हैं, ओ सानू लै गए, सानू खा गए, सानू पी गए, सानू डकार मार गए, इस तरह बिल्कुल। करते हैं। तो उनमें इसलिए एक इन भाई सब कह रहे थे मैं हिजरत कर चुका हूँ, मैं मतलब कि जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे, शायद हजरत अब्बास की बात कर रहे थे, कि उन्होंने उनके बारे में फरमाया था कि आप हातमुल, पता नहीं क्या वर्ड यूज कर रहे थे कि आप, खातमुल मुहाजिरीन, हाँ हाँ हातमुल मुहाजिरीन। तो इसका मतलब है कि हिजरत का सिलसिला रुक गया है। देखें मैं भी हिजरत करके गया हूँ दूसरे कंट्री में, हिजरत तो जारी है अभी भी। तो मतलब आप लोग ऐसी हरकतें करते हो, फिर आपको मुल्क से मतलब निकलते हो, क्योंकि आप मुंह पे बात करो ना किसी की, तो लोग तो फिर आपको बताएंगे। तो अभी इधर इंतशार फैला रहे हैं बैठ के लाइव पे। देखें वो बिल्कुल इसका, इन सब चीज़ों के जवाब दिए जा सकते हैं। खातमुल है, ये बड़ी रेपिटेटिव हमारे सामने चीज़ें आती हैं दो जी साहब आपके सामने, कि खातमुल मसाजिद, खातमुल मुहाजिरीन, खातमुल शुआरा, तो ये सारे खातमुल मुनाजरीन, हाँ जी। तो ये इस तरह की चीज़ें की जाती हैं, इनका मतलब क्या बनता है। तो आपने जी फ़र्क समझना है, हर चीज़ के सियाक में, उसके कॉन्टेक्स्ट में कोई वर्ड देखा जाता है, ये जी आपने याद रखना है। तो खैर इसको डिटेल में डिस्कस अभी आहिस्ता आहिस्ता, अभी स्लो स्टडी चलते हैं,
आपने जो चीज़ अभी सुन ली, समझी, बेसिक आपने एक चीज़ अपने ध्यान में रखनी है, वो ये चीज़ रखनी है, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की किताबें जो वो अपने हाथों से लिख गया है, जी इनसे आपने पूछना है क्या आप उसको हकम और अदल और नबी मानते हो? ये डेड लॉक है इनके लिए, ये पॉइंट है मेन। हम इनसे पूछते हैं क्या ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को हकम और अदल मानते हैं?